चलते हैं अगली किस्त की तरफ। ऐसे अना भरे गुब्बारे में स्विच बोना चंदा ज़रूरी नहीं। अलबत्ता इतनी तस्दीक हम भी कर सकते हैं कि जब से उसने सुना कि बिशारत कार ख़रीदने वाले हैं, उसने गुल बादशाह खान ट्रक ड्राइवर से कार चलानी सीख ली। मगर ये ऐसा ही था जैसे कोई शख्स लोहार की शागिर्दी इख्तियार करके सुनार का काम शुरू कर दे। ड्राइविंग टेस्ट उस ज़माने में एक एंग्लो इंडियन सार्जेंट दिया करता था, जिसके सारे कुनबे के बाल वो 5-6 साल से काट रहा था। खलीफा का अपना बयान था कि सार्जेंट ने जिना कोर्ट के पास वाले मैदान में मेरा टेस्ट लिया। टेस्ट क्या था? फ़कत ज़ाब्ते की खानापुरी कहिए। बोला, वेल खलीफा, कार से इंग्लिश का फिगर ऑफ 8 बनाकर दिखाओ, सिर्फ इस एरिया में जहां हम ये लाल झंडी लिए खड़ा है। इस लाइन को क्रॉस नहीं करना। 8 एकदम रिवर्स में बनाना मांगता है। ये सुनते ही मैं भचक रह गया। रिवर्स मैंने सीखा ही नहीं था। गुल बादशाह खान से मैंने एक दफ़ा कहा था कि उस्ताद मुझे रिवर्स में भी चलाना सिखाओ। वो कहने लगा कि ये मेरे उस्ताद ने नहीं सिखाया, ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ी। मेरा उस्ताद चिनार गुल खान बोलता था कि शेर, हवाई जहाज़, गोली, ट्रक और पठान रिवर्स गियर में चल ही नहीं सकते। मैंने अपने दिल में कहा कि चकंदर की दुम, मैं इंग्लिश का या 8 का हिंसा बना सकता तो तेरे जैसे भालू की हजामत काय को करता। गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल की चंपई मालिश करता। क्या बताऊं इस गुनाहगार ने कैसे कैसे पापड़ बेले हैं। जी हाउस में माली का काम भी किया। हथेली पर सरसों तो नहीं उगाई, अलबत्ता कराची में क्या नाम इसका ट्यूलिप उगा के दिखाया है। पर बड़े आदमियों की कोठियों में फूलों को कोई निगाह भर के नहीं देखता। बस माली खुद ही फूल उगाते हैं और ख़ुद ही देख देख के खुश हो लेते हैं। हिदायतुल्लाह बैरा मेरे को बोलता था कि जी साहब का हर उज़्व मफलूज हो गया है, ज़बान भी। इसी हालत में हर आए गए को मादर पिदर करता रहता है। पर आदमी है नार, छोटों पे ये गाली ज़ाया नहीं करता। जैसे जैसे ताकत जवाब दे रही है, गाली और ज़बान और मोटी होती जा रही है। इसकी बात अब सिर्फ उसका खिदमतगार बैरा इसके मुंह से अपना कान बढ़ा के सुनता और समझता है। वही उसकी पंजाबी गाली का दिल्ली वालों की उर्दू में तर्जमा करके कुर्रतुल्लाह शहाब साहब को बताता है। वो फटाफट इसका अंग्रेज़ी तर्जमा करके जी की अमरीकी सेक्रेटरी मिस रोथ मोरल को बताते हैं। फिर वो पटाखा फारेज लोगों और वज़ीरों सफ़ीरों को कुले मटका के बताती है कि जी साहब कह रहे हैं कि आपसे मिलके बहुत जी खुश हुआ। कई दफ़ा जी चाहा कि जी को अपनी मालिश से ठीक कर दूं। 2 मिनट में नाफ और रग पट्टे अब ऐसे बिठा दूं कि हरन की माफिक कलांचे भरता फिरेगा। पर यह सोच के चुप हो रहा कि कल कलां को वो फौत हो गया, जो कि उसने होना ही है, तो मुझे जेल और तेल की बोतल को मारने के लिए भेज देंगे। तो जनाब अली सार्जेंट ने अपने बूट से ज़मीन पर 8 बनाकर दिखाया। ला हौल वला कुव्वत। मैं बेफजूल डर गया था। अब पता चला कि साइंसी में जिसे इटर्न कहते हैं, इसे अंग्रेज़ी में फिगर ऑफ 8 कहते हैं। जंगली घोड़े को सदाने और इसकी सारी मस्ती निकालने के लिए इसे तेज़ी से 2 घड़ी फिर चक्कर देने को इटर्न कहते हैं। तो गोया ड्राइविंग टेस्ट का ये मकसद है। मैं कुछ नहीं बोला, बस जलतू जलालतू कह के रिवर्स में 8 की बजाय कसे हुए हज़ार बंद किसी गिरा बनाने लगा कि यकायक पीछे से सार्जेंट को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। स्टॉप यू इडियट। वो अपनी जान बचाने के लिए कार के बम्पर पर लाल झंडी समेत चढ़ गया था। इज़ार बंद की गिरा में लिपटते लिपटते यानी कार के नीचे आते आते बचा। मैंने कहा, सर दोबारा टेस्ट के लिए आ जाऊं, मगर उसने दोबारा टेस्ट लेना मुनासिब ना समझा। दूसरे दिन आपके गुलाम को लाइसेंस मिल गया। आपकी जूतियों के तफैल हर फन में ताक हूँ, मुझे क्या नहीं आता। जर्राही भी की है, एक ऑपरेशन बिगड़ गया तो कान पकड़े। हुआ यूँ कि मेरा दोस्त अल्लन अपनी मामूजाद बहन पर दिलो जान से फरेफ्ता था, पर वो किसी तरह शादी पर रजामंद नहीं होती थी। न जाने क्यों अल्लन को ये वहम हो गया था कि इसकी बाईं रान पर जो मस्सा है, इसकी वजह से शादी नहीं हो रही। मैंने वो मस्सा काट दिया, नासूर बन गया, वो लंगड़ा हो गया। वो दिन है और आज का दिन मैंने सर्जरी नहीं की। वो लड़की आखिर के तई मेरी ज़ौजा बनी। मेरी दाईं टांग पे मसा है। नया पैरा।
ماحول پر لاہور اور مارکونی کی قبر پر۔ کار متعدد اندرونی و غیر اندرونی خفیہ اور اعلانیہ امراض میں مبتلا تھی۔ ایک پرزے کی مرمت کرواتے تو دوسرا جواب دے دیتا، جتنا پٹرول جلتا ہے اتنا ہی موبل آئل، اور ان دونوں سے دگنا ان کا اپنا خون جلتا۔ آج کلچ پلیٹ جل گئی تو کل ڈائنمو بیٹھ گیا، اور پرسوں گیئر باکس بدلوا کر لائے تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سیٹ کے نیچے کدال چلا رہا ہے۔ خلیفہ نے تشخیص کی کہ صاحب اب یونیورسل اڑی کر رہا ہے۔ پھر بریک گڑبڑ ہونے لگے۔ مستری نے کہا ماڈل بہت پرانا ہے، پرزے بننے بند ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں تو مرمت کر دوں گا، مگر مرمت کے بعد بریک یا تو مستقل لگا رہے گا یا مستقل کھلا رہے گا، سوچ کر دونوں میں سے چوز کر لیجئے۔ 2 ہفتے بعد خلیفہ نے اطلاع دی کہ کار کے شاک ابزرورز ختم ہو گئے ہیں۔ وہ شاک ابزرورز کو شاک ابزرورز کہتا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اب وہ شاک روکنے کے لائق نہیں رہے تھے۔ جہاں دیدہ بڑے بوڑھوں کی مانند ہو گئے تھے، جو کسی نیم تاریک کونے یا زینے کے نیچے والی تکونی بخاری میں پڑے صرف ابزرو کر سکتے ہیں، جو نہ خلف دکھائیں سو ناچار دیکھنا۔ یہ مقام خود شناسی اور دانائی کا ہے۔ جب انسان چشمے خود لغو سے لغو حرکت اور کرتوت دیکھ کر نہ آزردہ ہو، نہ تیش میں آئے اور نہ ماحول پر لاحول پڑے، تو اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلے ہم دوسری وجہ بیان کریں گے، وہ یہ کہ اب وہ جہاں دیدہ بردبار اور درگزر کرنے والا ہو گیا ہے، اور پہلی وجہ یہ کہ وہ حرکت اس کی اپنی ہی ہے۔ ایک دن 11 بجے رات کو ظریف جبل پوری کے مکان واقع ایلومینیم کوارٹرز سے واپسی میں گورکھ قبرستان کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ہارن کی آواز میں ریشہ پیدا ہوا۔ گھنگرو صاحب بولنے لگا۔ خود ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا کہ ہیڈ لائٹ کی روشنی جا چکی تھی۔ خلیفہ نے کہا جناب عالی بیٹری جواب دے رہی ہے۔ انہیں تعجب ہوا، اس لیے کہ وہ روزانہ اپنی لکڑی کی دکان پر پہنچتے ہی بیٹری کو کار سے نکال کر آرا مشین سے جوڑ دیتے تھے تاکہ 8 گھنٹے تک چارج ہوتی رہے۔ شام کو گھر پہنچتے ہی اسے نکال کر اپنے ریڈیو سے جوڑ دیتے جو صرف کار بیٹری سے چلتا تھا۔ اس زمانے میں ریڈیو میں ٹارچ بیٹری کی بجائے کار بیٹری لگانی پڑتی تھی اور اسے روزانہ چارج کرنا پڑتا تھا۔ باہر کالونی میں جہاں وہ رہتے تھے اس زمانے میں بجلی نہیں آئی تھی۔ پھر رات کو 12-1 بجے جب ریڈیو پروگرام ختم ہو جاتے تو وہ اسے ریڈیو سے علیحدہ کر کے واپس کار میں لگا دیتے تاکہ صبح خلیفہ ٹر نہ کرے۔ اس طرح بیٹری 8 گھنٹے کی 3 شفٹوں میں 3 مختلف چیزوں سے جڑی رہتی تھی۔ جواب نہ دیتی تو کیا کرتی، بالکل کنفیوز ہو جاتی تھی۔ ہم نے خود دیکھا کہ ان کے ریڈیو سے چھپے ہوئے پروگرام کی بجائے اکثر آرا مشین کی آوازیں نشر ہوتی رہتی تھیں، جنہیں وہ پکا راگ سمجھ کر ایک عرصے تک سر دھنا کیے۔ اسی طرح کار کے انجن سے موسم کی خرابی کی ریڈیائی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ عجیب گھپلا تھا۔ رات کو پچھلے پیر کے سناٹے میں جب اچانک عجیب و غریب آوازیں آنے لگتیں تو گھر والے یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ ریڈیو کی آوازیں ہیں یا آرا مشین میں قوال پھنس گیا ہے، اور ان بیچاروں کی معذوری قابل معافی تھی، اس لیے کہ ان آوازوں کا مخرج دراصل وہ گلا تھا جس سے بشارت خراٹے لے رہے ہوتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی ریڈیو سے میرے گلے میں مستقل خراش پڑ گئی ہے۔ ایک اور عذاب یہ کہ جب تک ریڈیو اسٹیشن بند نہ ہو جاتا 3-4 پڑوسی ان کی چھاتی پر سوار پروگرام سنتے رہتے۔ اب بشارت اس مردم آزار ایجاد سے سخت متنفر ہو گئے تھے۔ غالباً ایسے ہی حالات اور ایسے ہی بلیک موڈ میں عصر حاضر کے سب سے بڑے انگریزی شاعر فلپ لارکن نے کہا تھا کہ مارکونی کی قبر پہ پبلک ٹوائلٹ بنا دینا چاہیے۔ مارکونی جس نے ریڈیو ایجاد کیا تھا۔ اگلا پیرا، سوداوی اور صوبائی مزاج کے 4 پہیے۔ چند روز سے جب گرمی نے شدت پکڑی تو 4 پہیوں کا مزاج سوداوی و صوبائی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ 4 پہیے 4 مختلف سمتوں میں جانا چاہتے تھے اور اسٹیئرنگ وہیل سے روٹھے رہتے تھے۔ یہی نہیں، بعض اوقات خود اسٹیئرنگ وہیل پہیوں کی مرضی کے مطابق گھومنے لگتا تھا۔ خلیفہ سے پوچھا اب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مطلع کیا کہ حضور اسے ویبلنگ کہتے ہیں۔ انہوں نے اطمینان کا لمبا سانس لیا۔ مرض کا نام معلوم ہو جائے
تو تکلیف تو دور نہیں ہوتی، الجھن دور ہو جاتی ہے۔ ذرا دیر بعد وہ یہ سوچ کر مسکرا دیے کہ کار یہ چال چلے تو وبلنگ، راجہن چلے تو ویڈنگ، ناگن چلے تو ریگلنگ اور ناری چلے تو وگلنگ۔ یہ کنارہ چلا کہ ناؤ چلی، کہیے کیا بات دھیان میں آئی۔ اس دفعہ وہ خود بھی ورکشاپ گئے۔ مستری نے کہا زنگ سے سائلنسر بھی جڑنے والا ہے۔ مرزا کہتے ہیں کہ کراچی کی ہوا میں اتنی رطوبت اور دلوں میں اتنی رقت ہے کہ کھلے میں ہاتھ پھیلا کر اور آنکھیں موند کر کھڑے ہو جاؤ تو 5 منٹ میں چلو بھر پانی اور ہتھیلی بھر پیسے جمع ہو جائیں گے، اور اگر 6 منٹ تک ہاتھ پھیلائے اور آنکھیں موندے رہو تو پیسے غائب ہو جائیں گے۔ یہاں بال، سائلنسر اور لچن قبل از وقت جھڑ جاتے ہیں۔ لاہور میں کم از کم اتنا تو ہے کہ سائلنسر نہیں جھڑتے۔ مستری نے مشورہ دیا کہ اگلے مہینے جب نیا ہارن فٹ کرائیں تو سائلنسر بھی بدلوا لیں۔ اس وقت تو یہ اچھا خاصا ہارن کا کام دے رہا ہے۔ بشارت نے جھنجھلا کر پوچھا اس کا کوئی پرزہ کام بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ مستری پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، پھر جواب دیا کہ مائلو میٹر دگنی رفتار سے کام کر رہا ہے۔ دراصل اب کار کی کارکردگی بلکہ ناکارکردگی مرفیز لا کے عین مطابق ہو گئی تھی، یعنی اس کی ہر وہ چیز جو بگڑ سکتی تھی بگڑ گئی تھی۔ اس صورت میں حکومت تو چل سکتی ہے، کار نہیں چل سکتی۔ شتر ترانہ متواتر مرمت کے باوجود بریک درست نہ ہوئے، لیکن اب ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ جس جگہ بریک لگانا ہو کار اس سے 1 میل دور پہلے ہی رک جاتی تھی۔ اور بشارت نے تو جب سے ڈرائیونگ سیکھنی شروع کی وہ بجلی کے کھمبوں سے بریک کا کام لے رہے تھے۔ کھمبوں کے استعمال پر ان کا کئی کتوں سے جھگڑا بھی ہوا، مگر اب بعض کتوں نے چمکتی ویل کپ سے کھمبے کا کام لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس عمل کے دوران خود کو گردن موڑ کر ویل کپ میں دیکھتے جاتے تھے۔ حال ہی میں بشارت نے یہ بھی نوٹس کیا کہ کار کچھ زیادہ ہی زود رنج اور حساس ہو گئی ہے۔ سڑک کراس کرنے والے کی گالی سے بھی رکنے لگی تھی، بشرطے کہ انگریزی میں ہو۔ وہ بتدریج خوش خرامی سے سبک خرامی اور مست خرامی، پھر آہستہ خرامی اور مخرامی کی منزلوں سے گزر کر اب نری نمک خرامی پر اتر آئی تھی۔ اس کی چال اب ان اڑیل اور مٹھے اونٹوں سے ملنے لگی جس کی تصویر ریڈیارڈ کپلنگ نے اونٹوں کے مارچنگ سانگ میں کھینچی ہے، جس کی تان اس پر ٹوٹتی ہے کینٹ ڈونٹ شیل ناٹ ون اٹ۔ بلا شبہ یہ تان حقیقت ترجمان اس لائق ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک جو کسی طور آگے نہیں بڑھنا چاہتے اسے اپنا قومی ترانہ بنا لیں۔